عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور میں ایک سرکش اونٹ پر سوار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ اونٹ مجھے بیچ دے۔ چنانچہ آپ نے اسے خرید لیا اور پھر فرمایا، عبداللہ تو یہ اونٹ لے جا، میں نے یہ تجھ کو بخش دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2611۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر ایک ریشمی ہلا بک رہا ہے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا اچھا ہوتا اگر آپ اسے خرید لیتے اور جمعے کے دن اور وفود کی ملاقات کے مواقع پر اسے زیب تن فرما لیا کرتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا کہ اسے وہی لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ کچھ دنوں بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بہت سے ریشمی ہلے آئے اور آپ نے ایک حلہ ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی عنایت فرمایا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر عرض کیا کہ آپ یہ مجھے پہننے کے لیے عنایت فرما رہے ہیں، حالانکہ آپ خود عطارد کے حلوں کے بارے میں جو کچھ فرمانا تھا فرما چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اسے تمہیں پہننے کے لیے نہیں دیا ہے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے ایک مشرک بھائی کو دے دیا جو مکے میں رہتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2612۔ ابن فضل نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے نافع سے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر میں تشریف لے گئے لیکن اندر نہیں گئے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر آئے تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف نہیں لائے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا ذکر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس دروازے پر دھاری دار پردہ لٹکا دیکھا تھا، اس لیے واپس چلا آیا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے دنیا کی آرائش و زیبائش سے کیا سروکار۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آ کر ان سے آپ کی گفتگو کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے جس طرح چاہیں اس سلسلے میں حکم فرمائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی، آپ نے فرمایا کہ فلاں گھر میں اسے بھجوا دیں، انہیں اس کی ضرورت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2613۔ عبد الملک بن میسرہ نے خبر دی، کہا کہ میں نے زید بن وہب سے سنا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ریشمی حلہ ہدیے میں دیا تو میں نے اسے پہن لیا، لیکن جب غصے کے آثار روئے مبارک پر دیکھے تو اسے اپنی عورتوں میں پھاڑ کر تقسیم کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2614۔ شیبان نے بیان کیا قتادہ سے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دبیز قسم کے ریشم کا ایک جبہ ہدیے کے طور پر پیش کیا گیا۔ آپ اس کے استعمال سے مردوں کو منع فرماتے تھے۔ صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ کتنا عمدہ ریشم ہے۔ آپ نے فرمایا، تمہیں اس پر حیرت ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جنت میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے رومال اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2615۔ سعید نے بیان کیا قتادہ سے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ دوما تبوک کے قریب ایک مقام کے عقیدر نصرانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ بھیجا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2616۔ خالد بن حارث نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، ان سے ہشام بن زید نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ایک یہودی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زہر ملا ہوا بکری کا گوشت لائی۔ آپ نے اس میں سے کچھ کھایا لیکن فوراً ہی فرمایا کہ اس میں زہر پڑا ہوا ہے۔ پھر جب اسے لایا گیا اور اس نے زہر ڈالنے کا اقرار بھی کر لیا تو کہا گیا کہ کیوں نہ اسے قتل کر دیا جائے، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس زہر کا اثر میں نے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق میں محسوس کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2617۔ معتمر بن سلیمان نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے بیان کیا، ان سے ابو عثمان نے بیان کیا اور ان سے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم 130 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا، کیا کسی کے ساتھ کھانے کی بھی کوئی چیز ہے؟ ایک صحابی کے ساتھ تقریباً 1 صاع کھانا آٹا تھا۔ وہ آٹا گوندھا گیا،
پھر ایک لمبا تڑنگا مشرک پریشان بال بکریاں ہانکتا ہوا آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ بیچنے کے لیے ہیں یا کسی کا عطیہ ہے، یا آپ نے عطیے کے بجائے ہبہ فرمایا؟ اس نے کہا کہ نہیں، بیچنے کے لیے ہیں۔ آپ نے اس سے ایک بکری خریدی، پھر ذبح کی گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کلیجی بھوننے کے لیے کہا۔ قسم خدا کی 130 اصحاب میں سے ہر ایک کو اس کلیجی میں سے کاٹ کے دیا جو موجود تھے۔ انہیں تو آپ نے فوراً ہی دے دیا، اور جو اس وقت موجود نہیں تھے ان کا حصہ محفوظ رکھ لیا۔ پھر بکری کے گوشت کو 2 بڑی قابوں میں رکھا گیا اور سب نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ جو کچھ قابوں میں بچ گیا تھا اسے اونٹ پر رکھ کر ہم واپس لائے، او کما قال۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2618۔ عبداللہ بن دینار نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص کے یہاں ایک ریشمی حلہ جوڑا بک رہا ہے، تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یہ جوڑا خرید لیجئے تاکہ جمعہ کے دن اور جب کوئی وفد آئے تو آپ اسے پہنا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ اسے تو وہ لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے ریشمی جوڑے آئے اور آپ نے ان میں سے ایک جوڑا عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اسے کس طرح پہن سکتا ہوں جبکہ آپ خود ہی اس کے متعلق جو کچھ ارشاد فرمانا تھا فرما چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پہننے کے لیے نہیں دیا بلکہ اس لیے دیا کہ تم اسے بیچ دو یا کسی غیر مسلم کو پہنا دو۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے اسے مکے میں اپنے ایک بھائی کے گھر بھیج دیا جو ابھی اسلام نہیں لایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2619۔ عبید بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا ہشام سے، ان سے ان کے باپ نے، اور ان سے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میری والدہ قتیلہ بنت عبد العزیٰ جو کہ مشرکہ تھیں میرے یہاں آئیں۔ میں نے آپ سے پوچھا، میں نے یہ بھی کہا کہ وہ مجھ سے ملاقات کی بہت خواہش مند ہیں، تو کیا میں اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2620۔